بدذات۔ رحیل میری دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے تھا۔ جڑواں بیٹوں کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ میری پہلی بیوی بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اماں فوری طور پر خیر النساء کو بیا لائیں اور یوں رحیل بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ پہلے دن اماں نے اس کا تعارف کرواتے وقت کہا، بیٹا خیر النساء بہت اچھی عورت ہے اور دکھی بھی ہے، تیرے گھر اور بچوں کو بہت پیار سے سنبھالے گی، بس اپنے بچوں کی خاطر تجھے اس کے لڑکے کو بھی گھر میں برداشت کرنا ہوگا، اب وہ اس بدذات کو بھلا کہاں چھوڑے۔ اماں کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ لگا دی، دل کے ایک کونے میں کینہ پلنے لگا۔ رحیل بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی کہ میرے سرد رویے کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا اور میرے رویے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح جب میں نے ناشتے کے لیے کھانے کی میز پر آتا، رحیل انتہائی تمیز کے ساتھ السلام علیکم ابا جان کہتا اور بھاگ کر میرے آگے اخبار رکھتا۔ میرے دل میں لگی گرہ ڈھیلی ہوتی کہ ساتھ ہی آواز آتی، ارے بدذات چل اپنی ماں سے کہہ جلدی ناشتہ لائے، میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام کے ساتھ رحیل کے سر پر پیار دینے کے لیے اٹھتا، ہاتھ وہیں میری اپاہج سوچ کے ساتھ لڑتا اور شکست کھا کر ڈھیر ہو جاتا۔ خیر النساء نے میرے گھر اور بچوں کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا، وہ بہت صابر عورت تھی، کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن رحیل اس سے پوچھ رہا تھا، امی جان بدذات کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کان بن گیا، میری سماعتیں شدت سے خیر النساء کے جواب کی منتظر تھیں۔ مسکرا کر کہنے لگی، جب کوئی بہت پیارا لگے اور نظر لگنے کے ڈر سے آپ بتانا نہ چاہیں تو اسے بدذات کہتے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا رحیل بہانے سے سارا دن اماں کے ارد گرد پھرتا رہا، کبھی جائے نماز بچھا کر دے رہا ہے تو کبھی ذرا سے کھانسنے پر پانی کا گلاس اس کے آگے رکھ رہا ہے۔ اماں کی آواز آئی، ارے بدذات کیوں میری جان کھا رہا ہے ڈرامے باز، جا دفع ہو جا کر کچھ پڑھ لے، کیا جاہل رہ کر میرے بیٹے کے مال پر عیش کرتا رہے گا۔ رحیل نے کھٹ سے اماں کے گلے میں بائیں ڈالی، چٹا چٹ ان کی گال پر پیار کیا، اچھا پیاری دادی جان اور کہہ کر بھاگ گیا۔ میں وہیں اماں کے تخت کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ اماں کی آنکھوں میں ہلکی سی نور کی چمک نظر آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ کیسے بدقسمت تھے ہم ماں بیٹا اور کیسے خوش بخت تھے وہ ماں بیٹا۔ خیر النساء نے بچے کے دل میں نفرت کی گرہ نہیں لگنے دی تھی اور میری اماں مجھے اونچے لمبے مرد پیشہ کے اعتبار سے وکیل کے دل میں کس آسانی کے ساتھ گرہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے جوتے جمع کرنے کا بہت شوق تھا، اچھے جوتے میری کمزوری تھے۔ میری وارڈ روب میں ایک سے بڑھ کر ایک جوتا موجود تھا۔ رحیل بہت شوق سے میرے جوتے پالش کیا کرتا، کئی بار میں نے اسے بڑی دل جمی سے جوتے چمکاتے دیکھا اور سچ بات تو یہ ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا جوتے دیکھ کر۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خوش ہو کر صرف اتنا کہا، واہ رحیل کمال کر دیا تم نے، اور اسے 500 کا نوٹ انعام دیا۔ بھاگا اماں کے کمرے میں گیا، دادی دیکھے ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ گھر کے ملازمین سے لے کر گھر میں آنے والے ایک مہمان کو بتاتا کہ ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ اماں نے نہ بدذات دفع ہو جا کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کاش اماں اسے خیر النساء کی خاطر ہی ایک بار گلے سے لگا لیتی جس نے ان کے پوتوں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ اماں کی لگائی ہوئی نفرت کی دھیمی آنچ پر میری انا کا بت پکتا رہا۔ خیر النساء کی میرے بچوں اور گھر کے ساتھ بے پناہ محبت اور احسان بھی انا کی اس بت کو توڑ نہ پایا۔ رحیل کی تمام خوبیوں کے باوجود میں نے کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا تھا، ہاں مگر میں نے اس پر خرچ کرنے یا اس کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔